خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلمان دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کی 5ویں نشست ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ تو نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ پھر آپ کی کفالت آپ کی والدہ محترمہ کرتی رہیں۔ 6 سال کچھ مہینے لگ بھگ کی عمر کو جب پہنچے
تو والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ پھر کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لی، لیکن جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کچھ مہینے ہوئی تو دادا بھی فوت ہو گیا۔ اور آپ کے دادا کو جناب عبد المطلب کو نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت تھی۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دادا دادی کو اپنے پوتوں سے پوتیوں سے بڑی والہانہ محبت ہوتی ہے، اور پھر جب پوتا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو پھر کیوں نہ محبت کی جائے۔ جس کی ایک مثال سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک دن عبد المطلب کے کچھ اونٹ غائب ہو گئے، گم ہو گئے۔ باقی اس کے بیٹے بھی تلاش کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بھیج دیا، آپ بھی چلے جائیں دیکھیں قریب کی وادیوں میں۔ لیکن بھیجنے کے بعد زبردست پریشان ہوئے اور بیت اللہ میں آ کے دعائیں مانگنے لگے، اللہ میں نے اپنے پوتے کو شہزادے کو بھیج تو دیا ہے، لیکن اس کو خیر و عافیت سے واپس پہنچا دے۔ خیر جب آپ کی عمر 8 سال کچھ مہینے ہوئی تو دادا بھی فوت ہو گیا۔ اب آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا جناب ابو طالب نے سنبھالی، اور ایک لمبا عرصہ نبی علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی، اس کے بعد بھی کچھ عرصہ گزرا، تب پھر ابو طالب فوت ہوئے۔ اتنا لمبا عرصہ نبی علیہ السلام کی کفالت اور سرپرستی اور نگرانی وہ جناب ابو طالب کرتے رہے، اور بڑی محبت کرتے تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آگے جب سیرت کا سلسلہ چلے گا تو وہاں ذکر آئے گا کہ جب نبی علیہ السلام 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نظر بند رہے تو ابو طالب ساتھ تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابو طالب کو نبی علیہ السلام سے محبت بھی کمال کی تھی، اس نے نبی علیہ السلام کی پرورش کا بھی حق ادا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قسم کے اعتبار سے وہ محسن تھے، لیکن نبی علیہ السلام جو دعوت لے کے آئے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس دعوت کو قبول کیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال جب آپ علیہ السلام ابو طالب کی کفالت میں آئے، ان کے اور بیٹے بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگے۔ حالانکہ ان کا اپنا جو معاشی سلسلہ تھا وہ بڑا محدود تھا، بڑے تنگ دست تھے، کبھی ایک وقت کھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی، دوسری وقت کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ لیکن جس طرح نبی علیہ السلام بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے، اللہ نے وہاں برکتوں کا سلسلہ جاری کر دیا، اسی طرح نبی علیہ السلام جب ابو طالب کے گھر آئے، کھانے کا وقت ہوتا، کھانا تھوڑا ہوتا، محدود ہوتا، لیکن جب دسترخوان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اللہ پاک اس تھوڑے کھانے میں برکتیں ڈال دیتا تھا، خوب سیر ہو کے سارے کھانا کھاتے، اور نبی علیہ السلام کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے۔ عرب کے لوگوں میں کمالات تھے، وہ اپنے نسب کا، خاندان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ القصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بڑھتی گئی، 12 سال کے قریب جب نبی علیہ السلام کی عمر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے درخواست کی، چاچا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ہے، آپ اکیلے ہیں،
عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی، کیوں نہ گھر کا نظام چلانے میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں، میں آپ کی معاونت کروں۔ چاچا نے پوچھا اچھا بھتیجے تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا یہاں لوگ مختلف گھروں سے بکریاں لے جاتے ہیں، ان کو چراتے ہیں اور بکریاں چرانے کی مزدوری لیتے ہیں، میں بھی اتنی طاقت تو رکھتا ہوں، کچھ لوگوں کی بکریاں لے جاؤں گا، چرا کے واپس شام کو لاؤں گا، تو میں بکریاں چرا کے کچھ نہ کچھ کمائی کر کے آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ تو چچا نے بڑے اصرار سے منع کیا، نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، نظام چل رہا ہے، میں کروں گا۔ جیسے ہر باپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، بچہ جوان بھی ہو جائے باپ کی نظر میں وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ خود والدین اپنے اوپر ہر قسم کی تکلیف، دکھ، مصیبت برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد وہ سکھ میں رہے۔ تو یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے امت محمدیہ کے نوجوان کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب تیرے بدن میں دم خم آ جائے، طاقت آ جائے، تو کچھ کرنے کے قابل ہو جائے، تو پھر فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کا بوجھ ہلکا کر، اپنے والدین پر مزید بوجھ نہ ڈال، ان کے بوجھ کو ہلکا کر۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں لے جاتے، چراتے اور چرا کے واپس لے آتے۔ یہ ایک قسم کی محنت مزدوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کر دی۔ اور خیال کرنا یہ محنت مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں۔ انبیاء جتنے بھی تھے وہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ زریں بنایا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندے کا عقیدہ درست ہو اور عقیدہ صحیح کے ساتھ فرائض ادا کرے، حقوق خداوندی ادا کرے اور ساتھ تجارت کرے، تو ایسی تجارت تو عبادت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس تاجر میں، جس کاروباری میں دو صفتیں موجود ہوں، جس تاجر بندے میں، جس کاروباری میں دو صفتیں موجود ہوں، جس مزدور میں دو صفتیں موجود ہوں، اس کو قیامت کے دن اللہ پاک انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ وہ کون سی دو صفتیں؟ فرمایا التاجر الصدوق، نمبر ایک کہ وہ تاجر سچا تاجر ہو، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنا مومن کی نشانی نہیں، جھوٹ بولنا کافر اور منافق کا کام ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع من کن فیہ، اور میرے امتیو چار عادتیں جس بندے میں موجود ہوں وہ خالص منافق ہے، بھلا نمازی ہو منافق ہے، حاجی ہو منافق ہے، روزے دار ہو منافق ہے۔ وہ چار نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر ایک جھوٹ بولتا ہے، نمبر دو امانت میں خیانت کرتا ہے، نمبر تین وعدہ خلافی کرتا ہے، اور نمبر چار جب اس کو کسی پہ غصہ آ جائے تو گالیاں بکتا ہے۔ یہ چار نشانیاں جس بندے میں پائی جائیں، جھوٹا ہو، خیانت کرے، وعدہ خلاف ہو، اور نمبر چار گالیاں بکے،
اللہ اکبر. جہالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کئی لوگ گالیاں بھی فخر سے نکالتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ خالص منافق ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، امانت دار، امین تاجر، مان نبیین و صدیقین و شہداء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے ہیں چند کراریت پہ. ایک موقع پہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، بلکہ سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. سارے انبیاء سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں. اس کی بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ بکری ایک ایسا جانور ہے جو چرواہے کو بہت تنگ کرتی ہے. بکری بہت تنگ کرتی ہے چرواہے کو، ادھر سے روکتا ہے ادھر جاتی ہے، ادھر سے روکتا ہے ادھر جاتی ہے. باقی جانور پھر بھی وہ اپنی چراگاہ میں لگے رہتے ہیں، لیکن بکری ایسی چیز ہے کہ وہ ہر جگہ منہ مارتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے بکریاں چروائیں، کس لیے؟ تاکہ انبیاء کی پریکٹس ہو کہ کل تمہارا جس قوم سے واسطہ پڑنا ہے وہ قوم بھی تمہیں اسی طرح تنگ کرے گی جس طرح بکریاں چرواہے کو تنگ کرتی ہیں. چرواہا ادھر سے روکتا ہے، جہاں سے روکتا ہے اسی کھیت میں بکریاں جاتی ہیں، جس باغ سے روکتا ہے اسی باغ میں بکریاں جاتی ہیں. اسی طرح اللہ نے تربیت کی انبیاء کی. تم لوگوں کو روکو گے سود نہ کرو، لیکن پھر لوگ سود کریں گے. غیبت نہ کرو، لیکن پھر غیبت کریں گے. تم لوگوں کو منع کرو گے شرکیات نہ کرو، بدعات نہ کرو، لیکن پھر کرو گے. لیکن جس طرح چرواہا اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑتا، اسی طرح آپ نے بھی اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑنی. جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرا پیغمبر قرآن کی تبلیغ کرتا جا کرتا جا کرتا جا کرتا جا، چاہے کوئی تیری بات سنے نہ سنے، فائدہ ہو نہ ہو، مانے نہ مانے، میرا پیغمبر قرآن کی تبلیغ کرتا جا. دوسری طرف اللہ خود کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. میرا پیغمبر جن لوگوں کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ ایمان قبول نہیں کرنے والے. آپ انہیں قرآن سنائیں گے یہ آپ کو جادوگر کہیں گے، آپ انہیں قرآن سنائیں گے یہ آپ کو دیوانہ کہیں گے، آپ انہیں قرآن سنائیں گے یہ آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ انہیں قرآن سنائیں گے یہ آپ کو گالیاں دیں گے. میرا پیغمبر یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی. جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو چراتا ہی رہتا ہے، چراتا ہی رہتا ہے، چراتا ہی رہتا ہے، اسی طرح میرا پیغمبر آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ آپ قرآن سناتے جائیں، سناتے جائیں، سناتے جائیں. آپ نے فرمایا سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. اللہ اکبر. اسی اثنا میں مکہ کے لوگ تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے، کبھی شام کی طرف جاتے، کبھی یمن کی طرف جاتے، کبھی کدھر اور کبھی کدھر. ایک قافلہ تیار ہو گیا شام کی طرف جانے کے لیے، اور اس قافلے کے اندر نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب بھی جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قافلے کے شام جانے کا پتہ چلا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ میرے چچا ابو طالب بھی جا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے آ کر اپنے چچا کی قمیض پکڑ لی. 12 سال عمر ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے اصرار کرنا شروع کر دیا مجھے بھی اپنے ساتھ آپ شام کے سفر پہ لے جائیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں.
اصرار چلتا رہا، چچا انکار کرتا رہا، نبی علیہ السلام اصرار کرتے رہے، آخر کار چچا راضی ہو گیا اور نبی علیہ السلام نے مکہ سے باہر شام کی طرف پہلا سفر شروع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور اللہ کی قدرتیں، گرمیوں کا موسم ہے، قافلہ جدھر جدھر سے جا رہا ہے اوپر بادل ایک سایہ کر رہا ہے۔ حالانکہ اس قافلے میں باقی جتنے لوگ موجود ہیں وہ کفار موجود ہیں، لیکن ساتھ میں امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ وہ قافلہ چلتے 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 جب شام کی سرحدوں کے قریب پہنچا تو وہاں جو علاقہ تھا اس علاقے میں عیسائیت تھی، عیسائی مذہب کے لوگ تھے، اور عیسائیوں کے بڑے بڑے عبادت خانے تھے، بڑے بڑے گرجے تھے، اور عیسائیوں کا ایک راہب تھا جو سال ہا سال سے اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آیا تھا۔ اپنے عبادت خانے میں وہ راہب بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے مذہبی عیسائیت کے مطابق، لیکن جب یہ قافلہ اس علاقے میں پہنچا تو وہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر نکل آیا، خلاف معمول۔ قافلے وہاں سے گزرتے رہتے تھے، وہ راہب یا اس کے ماننے والے کسی قافلے کو پانی تک نہیں پوچھتے تھے، لیکن اب خلاف معمول یہ ہوا کہ راہب نے جو یہ قافلہ جا رہا تھا مکہ سے شام کی طرف، قریشیوں کا، راہب نے بندے بھیجے اور کہا اس سارے قافلے والوں کو کہو کہ ہماری طرف سے تمہارے لیے کھانے کی دعوت ہے، اور بھرپور کھانے کی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ ہر قسم کی اس کے اندر ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، ابو طالب بھی حیران ہیں، باقی قریشی بھی حیران ہیں کہ ہم تو کئی عرصوں سے اسی رستے سے آتے ہیں جاتے ہیں، ان عیسائیوں نے یا ان گرجے والوں نے تو کبھی ہماری دعوت نہیں کی، میزبانی نہیں کی، ضیافت نہیں کی، لیکن آج کیا بات ہے، کوئی نیا ایسا سلسلہ ہے، وجہ ہے کہ آج یہ ہماری بڑی دعوت کر رہے ہیں۔ بہرحال جب دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو چچا نے نبی علیہ السلام سے فرمایا بھتیجے تم یہاں سامان کے پاس ٹھہر جاؤ، ہم جاتے ہیں راہب کی دعوت میں حاضر ہو کے واپس آتے ہیں۔ اب وہ راہب جو تھا وہ رستے میں کھڑا ہو گیا اور گزرنے والے ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے۔ قافلے کے جتنے لوگ تھے وہ گزر گئے، کھانا شروع ہے۔ وہ راہب پوچھتا ہے بتاؤ کوئی بندہ پیچھے تو چھوڑ کے نہیں آئے؟ تو جب ابو طالب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میرا ایک بھتیجا ہے، اس کو ہم پیچھے سامان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا اسی کے لیے تو اتنی بڑی دعوت کی ہے، اسے بلاؤ تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، 12 سال آپ کی عمر ہے۔ اس راہب نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کے اس نے چند سوال کیے۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ اس بچے کا والد زندہ ہے یا نہیں۔ ابو طالب نے کہا اس کا والد فوت ہو گیا ہے، میں اس کا چچا ہوں، میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ پھر اس راہب نے قسم دی، اور قسم کیسے دی؟ کہنے لگا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں لات، منات اور عزا کی کہ تم سچ بولو گے اور میرے سوال کا صحیح جواب دو گے۔ جب اس نے یہ قسم دی تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کی طرف مڑا نا، وہ راہب بھی کھڑا ہے، اس کے سارے چیلے بھی کھڑے ہیں، ادھر مشرکین مکہ اور قریشی بھی کھڑے ہیں، اور اس راہب نے نبی علیہ السلام سے بات کی۔ عجیب ایک سبق آموز مقام ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کو کیا کہتا ہے؟ اقسمک باللات والعزی،
اے بچے میں تجھے لات منات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ تو نے میں جو پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا ہے۔ ایک دم نبی علیہ السلام غضبناک ہو گئے، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے غصے میں جواب دیا، اور راہب لا تقسمنی باللات والعزی، خبردار مجھے لات منات عزا کی قسم نہ دینا، اس لیے کہ مجھے ان بتوں سے بڑا بغض ہے، مجھے ان بتوں سے بڑی نفرت ہے۔ میری قوم والے تو ضرور بتوں کے پجاری ہیں، لیکن میں بتوں کی پوجا سے بالکل بری ہوں۔ میں بتوں کو اپنا معبود، حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ ذرا خیال کرنا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہے، ابھی تک نبوت بھی کوئی نہیں ملی، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملنی ہے، لیکن توحید ایک فطرتی چیز ہے، اور نبی پیدائشی طور پہ توحیدی ہوتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم لینے کو بھی تیار نہیں اور دینے کو بھی تیار۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ دو پارٹیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے یار تجھے بری امام کی قسم، کوئی کہتا ہے یار تجھے 11ویں والے پیر کی قسم، کوئی کہتا ہے یار تجھے پیر بابا کی قسم، کوئی کہتا ہے یار تجھے شیخ عبد القادر جیلانی کی قسم۔ خیال کرو میرے عزیز، جس طرح اللہ کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ شرک ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کی قسم لینا دینا بھی شرک ہے۔ اس لیے قسم لینا دینا ہے تو صرف کس کے نام کی؟ اللہ ہی کے نام کی۔ فرمایا نانا اور راہب مجھے لات منات عزا کے نام کی قسم نہ دے، خبردار میں لات منات عزا کو معبود، مسجود، داتا، حاجت روا، مشکل کشا نہیں مانتا۔ راہب بھی کانپ گیا، قریشی بھی کانپ گئے، کھڑے ہیں سارے قریشی۔ وہ راہب اگرچہ خود عیسائی تھا، وہ بتوں کا پجاری نہیں تھا، لیکن قسم لات منات عزا کس لیے دے رہا تھا؟ کیونکہ اسے پتا تھا یہ مکہ سے آئے ہیں اور مکہ والے لات منات عزا کے پجاری ہیں، اور قانون یہ ہے کہ ہر کسی کو قسم اس کی دی جاتی ہے جس کو وہ معبود سمجھتا ہے۔ اور راہب سمجھ گیا، راہب نے پلٹ کے کہا اقسموں کا باللہ، میں تجھے پھر اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب مجھے یہ قسم قبول ہے، اب تو جو مجھ سے پوچھے گا میں اس کا جواب دوں گا تجھے۔ اس راہب نے نبی علیہ السلام سے پہلا سوال کیا، آپ کو خواب آتے ہیں؟ فرمایا جی مجھے خواب آتے ہیں۔ کیا کیا خواب میں آیا ہے؟ خواب میں یہ آیا ہے، یہ آیا ہے، یہ آیا ہے۔ نمبر 2، اس نے دوسرا سوال نبی علیہ السلام سے یہ کیا کہ دودھ چھوٹنے کے بعد کوئی خاص واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے شک صدر کا واقعہ سنا دیا، جو پچھلے جمعے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ 2 بندے آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکال کے دھویا اور صاف کر کے دوبارہ میرے دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ شک صدر کا واقعہ سنا دیا۔ پھر اس راہب نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ کی پیٹھ سے قمیض اٹھا کے میں آپ کی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تو مجھے اللہ کی قسم دے چکا ہے اس لیے ٹھیک ہے، تو میری پیٹھ دیکھ سکتا ہے۔ اس راہب نے آ کے نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک سے جیسے ہی قمیض اوپر کی تو 2 کندھوں کے درمیان ایک جگہ گوشت تھوڑا سا پھولا ہوا تھا،
اور وہ گوشت جو پھولا ہوا تھا اس کے اوپر بھی خوبصورت بال تھے، اور وہ جو پھولا ہوا گوشت تھا مہر کی طرح، وہ اصل میں مہر نبوت تھی، اصل میں وہ مہر نبوت تھی۔ جب وہ مہر اس راہب نے دیکھی، وہ راہب جو عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب ہے، وہ راہب ایک دم نبی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، آپ کے پاؤں چومنے لگا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، اور ابو طالب کو پلٹ کے کہنے لگا مبارک ہو، تیرے خاندان میں تو اللہ نے آخری نبی اور سارے نبیوں کا امام بھیج دیا ہے۔ اور ساتھ وہ کہنے لگا کہ مہربانی کرو اسے ساتھ شام لے کر نہ جاؤ، کیونکہ وہاں یہودیوں کا تسلط ہے، اور یہودیوں کی آخری نبی کے ساتھ زبردست دشمنی ہوگی۔ اگر انہیں پتا چل گیا کہ یہ آخری نبی ہے 12 سال کا بچہ، تو وہ اسے کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے مہربانی کرو اسے اپنے ساتھ شام لے کر نہ جاؤ۔ القصہ، نبی علیہ السلام کو کچھ خادموں کے ساتھ ابو طالب نے واپس مکہ بھیج دیا، اور خود وہ آگے شام کے سفر کی طرف چلے گئے۔ خیر، نبی علیہ السلام وہاں سے لوٹ کے آ گئے۔ آپ علیہ السلام اسی طرح حسب معمول بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں لوگوں کی شادیوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، جہالت کا دور تھا، ان کی تقریبات میں نہیں جاتے تھے۔ جیسا کہ آج کل الامان والحفیظ شادیوں میں شرکت ایک فتنہ بنتی جا رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی شادی ہوگی، اللہ ماشاء اللہ۔ میں ہندوؤں کی شادی کا نہیں ذکر کرنے لگا، مسلمانوں کی شادی کا ذکر کرنے لگا، جو کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، جنت کے امیدوار ہیں مسلمان کہلانے والے، اور شادیوں میں ڈھول باجے کنجر اور کنجریاں ناچ رہی ہیں۔ یہ مسلمان کی شادی ہے۔ میرے نبی کی حدیث سن لو۔ آج کل تو دین پہ چلنا مشکل لگ رہا ہے نا، آج کل دین پہ چلنا لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن کل جہنم کے انگاروں پہ کھڑا ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ آج غمی آ گئی، سنت کے مطابق غمی گزارنا مشکل لگتا ہے، خوشی آ گئی، خوشی سنت کے مطابق گزارنا مشکل لگتی ہے۔ آج ہماری شادیاں، غمیاں اسی پرانے ہندوانہ طور طریقے پہ جاری اور ساری ہیں، مشکل لگتی ہیں، لیکن کل جہنم بھی آ رہی ہے، پھر وہاں سوچ بندہ رکھے، اگر وہاں کے لیے بندہ تیار ہے تو کرے اپنی مرضی، لیکن اگر جہنم سے بچنا ہے تو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ خیر، آپ علیہ السلام شادیوں میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک دفعہ جا کے میں اپنے قریشیوں کی شادی کا طریقہ دیکھوں تو صحیح، یہ شادیاں کس طرح کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا، وہ بھی چرواہا تھا، نبی علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے، تو آپ نے اس اپنے چرواہے دوست کو کہا کہ اگر کل کا دن تو میریاں بکریاں چرائے نا تو میں چھٹی کروں گا، اور میں شادی آج رات دیکھوں گا کہ ہمارے یہ قریشی لوگ شادیاں کس طرح کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کل آپ کی بکریاں لے جاؤں گا، چراؤں گا، اور کل آپ نہ آنا۔ ایک شادی تھی مکہ کے اندر، نبی علیہ السلام بھی رات کو وہاں چلے گئے۔ رات کو ان کی بڑی مجلسیں ہوتی تھیں، قسم قسم کے گانے بجانے اور قسم قسم کے قصے سناتے تھے، وہ اپنے بڑوں کے، باپ داداؤں پردادوں کے قصے سناتے بیٹھ کر، لغویات ہوتی۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جیسے ہی وہاں گیا، ابھی تک کچھ شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک دم مجھے آ کر نیند نے پکڑ لیا۔ میں نے بڑی کوشش کی جاگوں، دیکھوں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، لیکن ساری رات میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے نبی علیہ السلام پر نیند کو مسلط کر دیا۔
نبوت سے پہلے بھی اللہ نے اپنے نبی کی سماعت کو گانا بجانا اور برے نغموں کے سننے سے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ جو کان آج گانا بجانا سنتے ہیں نا، تو کل جہنم کے اندر جہنم کی آگ میں سلائیاں گرم کر کے ان کانوں میں ایک طرف سے گھسائی جائیں گی، دوسری طرف سے نکالی جائیں گی، اور جب وہ سلائیاں ایک طرف سے دوسری طرف سے نکلیں گی نا تو کان پیچھے سے ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوسری طرف سے سلائیاں جائیں گی، اور یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا، اس نے ختم کوئی نہیں ہونا۔ آج تو مسلمان ہے، گانا بجانا سننا اس کو گناہ ہی نہیں لگتا، حالانکہ جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح گانا بجانا سننا حرام ہے، بد نظری حرام ہے، غیبت حرام ہے، کیونکہ غلط بات کان سے سننا یہ کان کا زنا ہے، غلط چیز آنکھ سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ بہرحال سلسلہ چلتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر کو پہنچ گئے، 25 سال کی عمر کو پہنچے، آپ علیہ السلام معمول کے مطابق بکریاں چرا رہے ہیں، اور جو کچھ کمائی آتی ہے اپنے چچا ابو طالب کے ہاتھ پہ جا کے رکھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ معاونت فرما رہے ہیں، انہی کے پاس رہ رہے ہیں۔ ادھر مکہ کے اندر ایک عورت ہے، نام ہے اس کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی مالدار عورت ہے، اتنی مالدار ہے کہ مکہ کے باقی سارے لوگوں کا مال ایک طرف کرو تو جتنا ان کا سرمایہ بنتا ہے اتنا سرمایہ اکیلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، کمال کی مالدار ہے۔ اس کو جب نبی علیہ السلام کی خبر پہنچی، ایک نوجوان ہے مکہ میں، نام اس کا محمد ہے، والد اس کا بچپن میں فوت ہو گیا، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، بڑا صادق ہے، امین ہے، تو اس نے اپنا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے میسرہ غلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر بات کرو کہ میرے لیے تجارت کریں، میرا مال لے کر جائیں اور میرا مال بیچ کے آئیں، جو نفع ہوگا اس نفع کے اندر جو ایک معمول ہے اس کے مطابق اپنا حصہ لے لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر سفر پہ روانہ ہوئے، اور ساتھ میں وہ غلام میسرہ ہے، اور وہ میسرہ غلام رستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہا ہے۔ پہلی چیز جو اس نے نوٹ کی بڑی قابل توجہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ عرب کے اندر معمول تھا وہ غلام کو اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے تھے، وہ غلام کو کہتے تھے پاؤں میں بیٹھو، وہ غلام کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کی نظر میں غلام بس اس کی حیثیت ایسی ہے جس طرح ایک جانور ہے۔ اب یہ میسرہ غلام ہے، لیکن قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب کھانے کی بات آتی ہے نبی علیہ السلام غلام کو کھانا ساتھ کھلاتے ہیں، بیٹھنے کی بات آتی ہے غلام کو ساتھ بٹھاتے ہیں، سفر کے اندر جتنے کام آتے ہیں نبی علیہ السلام ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ وہ غلام کمال کا متاثر ہوا نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سے، اس لیے قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ فائز کیا ہے، اعلیٰ ترین معیار پہ۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کا خیال کریں، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او میرے امتیو، جس طرح تمہیں اللہ نے دنیا کے اندر ایک مقام دیا ہوا ہے، تم ایک علاقے کے ذمہ دار ہو اور کئی لوگ تمہارے نیچے ہیں،
تم ایک دفتر میں افسر ہو، کئی ملازم تمہارے نیچے ہیں، تم ایک فیکٹری کے اندر ذمہ دار ہو، مالک ہو، افسر ہو، کئی ملازم تمہارے نیچے ہیں۔ خیال کرو جو زمین کے اندر، جو دنیا میں تمہارے ماتحت لوگ ہیں، ارحموا من فی الارض، ان کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کا رویہ تم رکھو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمانوں والا اللہ تم پہ رحمت کرنی شروع کر دے گا۔ اس لیے خیال کرو وہ میسرہ غلام نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ رہا ہے، نمبر ایک۔ پھر وہ میسرہ غلام دیکھ رہا ہے ہمارا قافلہ جس جس علاقے سے گزر رہا ہے، ایک بادل ہے جو اوپر چھاؤں کیے جا رہا ہے، دھوپ بھی کوئی نہیں لگ رہی۔ نمبر تین، نبی علیہ السلام سامان لے کے جب اس دوسرے شہر کی منڈی میں پہنچے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ سامان بیچ دیا۔ جب بیچ کے فارغ ہوئے تو میسرہ غلام کہنے لگا چلیں واپس چلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس طرح واپس نہیں چلتے، بجائے یہ پیسے لے کے جانے کے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس علاقے سے کوئی سامان خریدیں اور وہ سامان لے جا کر مکہ کی بستی میں بیچ جائیں، تاکہ ایک سفر میں ڈبل منافع ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں سے سامان خریدا اور سامان خرید کے واپس لا کے مکہ میں بیچ دیا، دوہرا نفع کیا۔ اور یہی چیز ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، اگر وہ اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ امانت دار ہو، جس کے لیے کام کر رہا ہے اخلاص سے کام کرے، دیانتداری سے کام کرے۔ خدا کی قسم اللہ اپنے خزانوں سے غیبی طور پہ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔ اور جس بندے کی نیت ٹھیک نہیں، نیت میں فطور ہے، مالک دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے، مالک کی نظر ادھر ہوئی تو بے ایمانی شروع کر دی، مالک کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا، یہ اپنی مزدوری کو خود حرام کر رہا ہے، افراط تفریط ہے۔ مزدور اور ملازم بھی کام امانت اور دیانت سے کرے، اور مالک بھی کام اس کو انسان سمجھ کے اس سے کام لے۔ یہ رویہ نہ رکھے کہ آج میرے ہتھے چڑھ گیا ہے تو میں شام تک جو کچھ نکال سکتا ہوں آج میں نے نکال کے رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام واپس لوٹ کے آ گئے، کافی نفع کمایا گیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سمجھدار عورت تھی، 40 سال عمر ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، 2 شادیاں پہلے کر چکی ہے، مالدار عورت ہے۔ عرب کے بڑے بڑے سردار پیغام نکاح بھیج رہے ہیں، جواب دیتی ہیں اب میرا کوئی ارادہ نہیں نکاح کرنے کا، اب میں مزید شادی نہیں کرتی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام اس قافلے کو لے کے واپس آئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ سفر کی کارگزاری تو سناؤ، کیسا پایا تم نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ میسرہ تو بھرا پڑا تھا، میسرہ نے نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرنی شروع کر دی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا عرصہ ہو گیا ہے میں تیرے لیے تجارت کرتا ہوں، لیکن اس شخص جیسے اخلاق میں نے کسی کے نہیں دیکھے، جہاں سے گزرتا ہے بادل سایہ کرتا ہے، اور عرب کے بڑے بڑے تاجر اس کے سامنے زیرو ہو گئے، وہ ایک طرف جاتے تھے نفع کما کے آ جاتے تھے، اس نے پہلے ہی سفر میں جاتے بھی نفع کمایا آتے بھی نفع کمایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سمجھدار تھیں، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مرد تو بہت سارے کامل گزرے ہیں، مرد بہت سارے ایسے گزرے جو درجہ کمال کو پہنچے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء سارے کمال کو پہنچے، اولیاء کمال کو پہنچے، آج بھی لوگ موجود ہیں اللہ والے جو کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتوں میں بہت کم عورتیں کمال کو پہنچی ہیں. عورتوں میں بعض روایات میں 4 کا ذکر ہے، عورتوں میں بہت ہی کم عورتیں کمال کو پہنچی ہیں. اور ان عورتوں میں نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا حضرت بی بی آسیہ کا رضی اللہ تعالی عنہا. بیوی فرعون کی ہے، لیکن اللہ کی توحید کا مسئلہ جب دل میں رچ بس گیا اور اس مسئلہ توحید پہ قربان ہو گئی. بیوی فرعون کی ہے اور آمنہ کا لال فرما رہا ہے عورتوں میں سے جو ایک عورت کمال کو پہنچی ہے وہ بی بی آسیہ ہے. نمبر 2 فرمایا مریم صدیقہ. نمبر 3 فرمایا اخت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن. نمبر 4 فرمایا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عنہن اجمعین. تو یہ وہ عورتیں ہیں اور بھی ہیں جو کمال کو پہنچی ہیں. انہی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، بڑی سمجھدار ہیں. آپ سوچیں نا ذرا، ایک طرف حضرت خدیجہ اتنی مالدار ہے کہ ساتھ جتنی پراپرٹی پورے مکے والوں کی ہے اتنی پراپرٹی اس کی اکیلے کی ہے، اتنی مالدار. بڑے بڑے سردار رشتے کا پیغام بھیج رہے ہیں، کسی سے نکاح کے لیے تیار نہیں، لیکن اس نے نبی علیہ السلام میں جو کمالات تھے ان کمالات کو پہچان لیا، ان کمالات کا ادراک کر لیا. یہ بندہ مختلف ہے، جدا ہے باقی عرب کے لوگوں سے. اور نبی علیہ السلام کو بھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. روایات میں چیزیں آتی ہیں نبی علیہ السلام جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی نا تو نبی علیہ السلام نے اور شادی نہیں کی. ان کی وفات کے بعد پھر حضرت نے باقی شادیاں کی ہیں. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کو بڑا پیار تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی اور بیوی پہ کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ پہ آتی تھی. کیوں کہ اس کی وفات کے بعد بھی جب بھی نبی علیہ السلام بیٹھتے فرماتے خدیجہ نے یوں کہا تھا، خدیجہ نے یوں کیا تھا. جب کوئی مال آتا تو پہلے نمبر پہ فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو یہ پہنچاؤ، خدیجہ کی رشتہ داروں کو یہ پہنچاؤ. ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ایک 40 سال کی بڑی عورت تھی جس سے آپ نے شادی کی اور اس کو فوت ہوئے بھی زمانہ گزر گیا، لیکن آپ اب بھی ہر وقت خدیجہ 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 کرتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام غضبناک ہو گئے، غصہ ہوئے نبی علیہ السلام، اور میرے مدنی نے جواب لا جواب دیا. فرمایا عائشہ باقی سارے لوگ تو تب آئے میرے پاس جب اللہ نے مجھے عزتیں دے دی، خدیجہ اس وقت میرے پاس آئی تھی جب میرے اللہ کے سوا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. خدیجہ اس وقت میرے پاس آئی تھی اور اس نے اپنا سارا مال دولت میری جھولی میں ڈال دیا تھا، اس وقت وہ میرے پاس آئی تھی. بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے ارادہ کر لیا نبی علیہ السلام سے شادی کرنے کا. ایک یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کے گئے تھے نا مدین. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ بس یہ تن کے کپڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں، نہ کھانے کا کچھ نہ پینے کا کچھ. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کے ایک درخت کے نیچے اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہوا ہے اور کیا کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ پاکا میں تیرے در کا فقیر ہوں، میری جھولی میں کچھ خیر ڈال دے. اللہ کا نبی درخت کے نیچے بیٹھا، اللہ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے.
لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بھی بڑی سمجھدار ہے. وہ اپنے ابا سے کہتی ابا جی آج جس بندے نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹی جلدی کر اسے بلا کے لے آ. بلا کے لایا گیا. بیٹی کہتی ابا جی اس بندے میں 2 صفتیں ہیں. نمبر 1 قویون بڑا طاقتور بھی ہے. کنویں سے ڈول جو بڑا ڈول ہے اسے ہمارے قبیلے کے 40-50 جوان مل کے جو نکالتے ہیں اس مسافر نے اکیلے وہ ڈول کھینچا ہے اور ہے بھی 7-8 دن کا بھوکا. ابا جی ایک بات تو یہ کہ بڑا قوی ہے بڑی طاقتوں والا ہے. نمبر 2 ابا جی امین یہ بندہ ہے بھی بڑا امین. غریب ہے لیکن امین ہے. جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیوی نے پہچان لیا موسیٰ ہے تو غریب لیکن ہے با کمال. اسی طرح بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھ لیا کہ یہ محمد بن عبداللہ عام بندہ نہیں بڑا با کمال ہے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا. اس کا نام تھا نفیسہ اور وہ عورت مکہ میں رشتے کروایا کرتی تھی. وہ عورت آ گئی نبی علیہ السلام کے پاس اور نبی علیہ السلام کو عورت آ کے نفیسہ کہتی ہے آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس شادی کے لیے کچھ ہے نہیں. چچا کے گھر میں رہتا ہوں میری پرورش چچا کرتا ہے. شادی کے لیے کچھ نہ کچھ تو مال دولت چاہیے. ہمارے مکہ کے لوگ کہاں کسی کو رشتہ دیتے ہیں جو میری طرح غریب آدمی ہو. اسے کون رشتہ دیتا ہے؟ آگے سے وہ نفیسہ کہتی ہے اگر میں آپ کا رشتہ ایسی جگہ کروا دوں کہ اس عورت جیسی دوسری کوئی مالدار عورت بھی نہ ہو, اس عورت جیسی کوئی حسین بھی نہ ہو, اور اس عورت کا نسب بھی بڑا عالی نسب ہو. عرب کے لوگ رشتے لینے دینے میں نسب کا بڑا خیال رکھتے تھے. اگر میں آپ کا رشتہ ایسی عورت سے کرا دوں جس کا نسب بھی عالی ہو, خوبصورت بھی ہو اور مالدار بھی ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ہے تو بتاؤ. وہ نفیسہ عورت نبی علیہ السلام سے کہتی ہے کہ میں تیرا رشتہ خدیجہ سے کروا دیتی ہوں رضی اللہ تعالی عنہا. نبی علیہ السلام نے حیران ہو کے فرمایا وہ میرے ساتھ کہاں رشتہ کرے گی؟ وہ تو مکہ کی بڑی مالدار عورت ہے اور میں غریب آدمی, وہ میرے ساتھ کہاں رشتہ کرے گی؟ ذہن میں بھی تو بات نہیں آ رہی کیونکہ بھی تو آپ کو نبوت بھی نہیں ملی ہوئی. نفیسہ عورت نے نبی علیہ السلام کو پلٹ کے کہا یہ بات اپنے تک ہی رکھنی ہے لیکن میں خود نہیں آئی, مجھے خدیجہ نے بھیجا ہے کہ جا کے محمد سے بات کرو. مجھے بھیجا ہے اس لیے آئی ہوں. نبی علیہ السلام کو جب نفیسہ عورت نے یہ بات بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں. قربان جاؤں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر پر, ان کی سوچ پر کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے رشتہ کرنے کا فیصلہ کیا. کیا پتا تھا انہیں کہ میں امام الانبیاء کی بیوی بننے جا رہی ہوں؟ اس وقت انہیں کیا پتا تھا اس بات کا؟ بہرحال نبی علیہ السلام کا رشتہ طے ہو گیا, دونوں خاندانوں کی بات ہو گئی, رشتہ طے ہوا, نکاح کا وقت آیا, نکاح پڑھایا نبی علیہ السلام کے چچا جناب ابی طالب نے, اور نکاح کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہو گئے جن کا ذکر آگے آئے گا. ورقہ بن نوفل کھڑے ہو گئے, یہ بڑے عالم تھے تورات کے, اور انہوں نے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی تعریفیں اس مجلس میں بیان کرنی شروع کر دیں. خدیجہ تو بڑے مقدر والی ہے, مجھے زندگی گزر گئی عرب کے جوان دیکھتے دیکھتے لیکن محمد جیسا جوان میں نے نہیں دیکھا. خیر نبی علیہ السلام کا رشتہ ہو گیا, پھر اللہ پاک نے آپ کو اولاد دی.
نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے نا سوائے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم جو ہیں وہ بی بی ماریا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ نبی علیہ السلام کی باقی جتنی اولاد ہے، یعنی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، وہ ساری اولاد نبی علیہ السلام کی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ 4 بیٹیاں حضرت بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ 4 بیٹیاں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، اور 3 بیٹے۔ پہلا بیٹا قاسم، قاسم نبی علیہ السلام کا پہلا بیٹا ہے، اسی سے نبی علیہ السلام کی کنیت مشہور تھی، ابو القاسم۔ دوسرا بیٹا نبی علیہ السلام کا عبداللہ، اور تیسرا بیٹا نبی علیہ السلام کے ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے ہوا۔ بعض لوگوں نے حضرت کے بیٹوں کے ناموں میں 2 نام اور بھی لکھے ہیں، طیب اور طاہر، لیکن خیال کرو طیب اور طاہر نبی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام نہیں۔ اصل میں جو نبی علیہ السلام کا بیٹا ہے نا عبداللہ، اس عبداللہ کی کنیت کے طور پہ سے طیب اور طاہر کہا جاتا تھا۔ کبھی نبی علیہ السلام اس کو طیب بول دیتے، کبھی طاہر بول دیتے، اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو عبداللہ کے اصل نام تو ہے عبداللہ، لیکن طیب اور طاہر کبھی کبھی اسے کہا جاتا، تو اس نسبت سے 2 نام کتابوں میں آ گئے کہ نبی کے بیٹوں کے 2 نام طیب اور طاہر بھی، حالانکہ ایسے نہیں۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام قاسم، دوسرے کا عبداللہ اور تیسرے کا ابراہیم۔ وہ ابراہیم جو بچپن میں فوت ہو گئے، دودھ پینے کی عمر میں بچپن میں فوت ہو گئے، اور بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ 3 باتیں میں یہاں عرض کرنے لگا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ پہلی بات، جب نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا ابراہیم فوت ہوا نا، تو اتفاقی طور پہ سورج کو گرن لگ گیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دیکھے نا، آپ کے بیٹے کی وفات پہ سورج بھی بڑا غمگین ہے۔ اگر آج کو کوئی پیر ہوتا نا تو کہتا ہاں ہاں آج دیکھو ایسی ہے، لیکن تو یہ تو امام الانبیاء علیہ السلام ہے۔ فرمایا خبردار، ان الشمس والقمر، سنو سورج اور چاند کو جو گرن لگتا ہے یہ کسی کے مرنے سے یا کسی کی زندہ ہونے سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ اللہ کی قدرتوں میں سے کیا ہے؟ قدرت ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی بڑی باتیں ہیں، کوئی فوت ہو جائے، بارش شروع ہو جائے، اس کو لوگ اور رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ توہمات کے دور کی چیزیں، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اپنے اسی بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے میرے بعد نبوت کو جاری رکھنا ہوتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم جو ہے وہ بچپن میں فوت نہ ہوتا۔ اور نمبر 3 آپ نے اسی بیٹے ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم جو دودھ پینے کی عمر میں فوت ہو گیا ہے، ان لہو مرضعن فی الجنہ، جنت کے اندر ایک عورت، ایک جنت کی حور دودھ پلانے والی جنت میں میرے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلا رہی ہے۔ جنت میں میرے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلا رہی ہے۔ ان لہو مرضعن فی الجنہ، جنت کے اندر میرے بیٹے کو دودھ ایک پلانے والی دودھ پلائی جا رہی ہے۔ تو خیر نبی علیہ السلام کا نکاح ہو گیا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام نے کل 11 نکاح کیے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، کل 11 نکاح نبی علیہ السلام نے کیے، جن میں سے 2 فوت ہو گئی، 9 باقی تھیں۔ 3 لوگ اس بات کو لے کر امام الانبیاء علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک ہندو، نمبر 2 یہودی، اور نمبر 3 وہ نام نہاد مسلمان جو حقیقت میں یہودیت کی سوچ لے کے اپنے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اعتراض کرتے ہیں نبی علیہ السلام پر کہ انہوں نے 11 شادیاں کیوں کی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ہندو نے تو کتاب لکھی تھی رنگیلا پیغمبر، جس کو پھر غازی علم الدین نے مردار کیا تھا۔
اصل میں یہودیوں کو چونکہ تکلیف ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی نبوت سے، اور تو ملا کوئی نہیں اعتراض کے لیے، تو نبی علیہ السلام کا جو کثرت سے شادیاں کرنا ہے نا، اس کو لے کر بعض لوگ آج بھی جو مستشرقین ہیں، مغرب کی تعلیم کے مارے ہوئے ہیں، وہ آج بھی نبی علیہ السلام کو اس بات کے ذریعے اعتراض کا مورد ٹھہراتے ہیں کہ آپ نے زیادہ شادیاں کیوں کی۔ خیال کرو، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ان چیزوں کے جوابات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ قرآن اور سنت سے دوری کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج مسلمانوں کی آنے والی نئی نسلیں بھی قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے ایسے غلط اوہام اور خیالات کا شکار ہو رہی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ پہلی بات یاد رکھو، عرب کے اندر زیادہ شادیاں کرنا کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی، کثرت سے شادیاں کرنا عرب کے اندر اور پہلے نبیوں کے اندر بھی موجود تھا، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، 100 بیویاں۔ عرب کے اندر بھی کافی بیویاں ہوتی تھی لوگوں کی، بیویوں کے علاوہ باندیاں بھی ہوتی تھیں۔ تو جن کو نبی علیہ السلام کی ان زیادہ شادیوں پہ اعتراض ہے، یا اسلام کہتا ہے 4 شادیاں کرو، ان لوگوں کو 4 شادیوں پہ اعتراض ہے، لیکن زنا پہ اعتراض نہیں، زنا پہ اعتراض نہیں ان لوگوں کو۔ یہود و نصارہ کو زنا پہ کوئی اعتراض نہیں، ایک بندہ 10 20 50 گرل فرینڈ رکھے، کوئی اعتراض نہیں۔ اور مغرب کے جس معاشرے سے آج ہمارے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، ان ملکوں میں ہر سال لاکھوں نوجوان لڑکیاں بغیر شادی کے حاملہ ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کی برکتیں اور عزتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، لاکھوں۔ اور جو شادی کے بغیر بچے دے رہی ہیں، ان کے نتائج آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ان لوگوں کو زنا پہ اعتراض نہیں، نکاح پہ اعتراض ہے۔ یہ یہودی ذہن ایسا غلیظ ذہن ہے، یہ کہتے ہیں مرغی کو ذبح نہ کرو، تکلیف ہوتی ہے، اس کو جھٹکا دو۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے ملکوں پہ بمباریوں پہ بمباریاں کرے تو وہاں اس کی انسانیت نہیں جاگتی۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ اور دوسرا جواب اس بات کا یہ یاد کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی کس کے حکم سے کی؟ کس کے حکم سے کی؟ اپنی مرضی سے نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی۔ تو جب اللہ کے حکم سے شادیاں ہوئیں تو اعتراض کی گنجائش نکلتی ہے کوئی؟ اس لیے حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میرے پاس جبرائیل آیا، ایک ریشمی کپڑا تھا، اس ریشمی کپڑے کے اندر تیری تصویر تھی۔ ایک ریشمی کپڑا تھا، اس ریشمی کپڑے میں تیری کیا تھی؟ تصویر تھی۔ اور جبرائیل نے کہا اللہ نے آپ کے لیے اسے منتخب کیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی علیہ السلام کے لیے انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تیرے میرے لیے رشتے تلاش کریں ہمارے والدین تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، تو امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے جس رشتے کا انتخاب اللہ کرے، اس رشتے پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی نا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا مشورہ دو، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ فرمایا سوال کر۔ فرمایا آپ کا رشتہ عائشہ سے کس نے کروایا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر، کیا اللہ پھر غلط عورت کا رشتہ آپ کے لیے طے کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں ایک بیوی ہے سیدہ زینب بنت جہش، اس کا نکاح قرآن کہتا ہے زوجناکہا، میرا پیغمبر اس کا نکاح آپ سے ہم نے خود عرشوں سے کروا دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ بیوی جب باقی بیویوں کے درمیان بیٹھتی تو فخر سے کہا کرتی تھی، اور تمہارے نکاح تو نبی علیہ السلام سے تمہارے والدین نے کروائے ہیں، اور میرا نکاح تو نبی علیہ السلام سے خود میرے اللہ نے کروایا ہے۔ اس لیے خیال کرو، میرے نبی سے جتنے رشتے کیے وہ سب کس کے حکم سے کیے؟ تیسرا جواب یاد کرو، نبی علیہ السلام نے جب پہلی شادی کی، ہے بھی نبی، اور نبی میں کئی شہیدوں کی طاقت ہے،
جب شادی کی تو نبی علیہ السلام کی عمر کتنے سال تھی؟ 25 سال. اور حضرت بی بی خدیجہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 40 سال. پہلی شادی اور 40 سال کی عمر سے کرنا، یہ تو آج کل کا نوجوان بھی نہیں کرتا. آج کل کا 60 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے مجھے شادی کرنی ہے تو 20 سال کی نوجوان لڑکی سے کرنی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے پہلی شادی 40 سال عورت سے کی، لہذا یہ اعتراض جھوٹا ہے. اور آخری بات، میرے نبی نے زیادہ شادیاں کی کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس کا جواب بڑا ہی زبردست ہے. دین دو قسم ہے، ایک ہے گھر سے باہر والا دین اور ایک ہے گھر کے اندر والا دین. باہر والا دین تو میرے نبی سے سیکھا صحابہ نے، اب اندر والا دین بھی سیکھنا تھا اور سیکھ کے آگے امت کو پہنچانا تھا. تو اندر والا دین سیکھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو زیادہ شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.